پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل منظر عام پر آیا ہے۔ عمران خان صاحب کو ہے ٹرمپ سے امیدیں فوج کو آئین کے دائرے کے اندر محدود کر دیں، لیکن عمران خان صاحب آئے تو جیل سیاسی قیدیوں سے بھر گئے۔ قیادت تنہائی میں ہفتے میں 3 بار ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ دہشت گردی نے جب بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کھائی، دہشت گردی نے جب بلور خاندان کو نگلا، آج کل یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہے، بجٹ میں فوج کے بغیر منظور نہیں کروا سکتا، فوج مجھے بندے پورے کر کے دیتی ہے۔ دیکھیں جی، اگر مجھے آزاد نہیں کیا جائے گا نا، پھر پاکستان دنیا کے لیے خطرناک ملک ہو جائے۔ زیلنسکی کہتے ہیں کہ جی 2 دنوں میں ختم ہو جائے، یہ مانتے تسلیم کرتے۔ ٹرمپ کہتا ہے چپ، میری بات۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ تو ہونا تھا اور ہوا۔ عمران خان صاحب نے فائنلی لکھ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو نجات دلوائیں، ان کو رہا کروائیں۔ عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل منظر عام پر آیا ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور کس طرح ترلے منتیں کی ہیں خان صاحب نے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور کیا کیا باتیں خان صاحب نے کی ہیں جو کسی حد تک کچھ ٹھیک بھی ہیں، اور باقی جو باتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے انہوں نے آرٹیکل میں مختلف چیزیں کہی ہیں۔ اور ایک انہوں نے آرمی چیف کو بھی کہا ہے کہ جناب آپ فوج کو آئین کے دائرے کے اندر محدود کر دیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کس کو؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو۔ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جن کو عمران خان صاحب خط لکھ کر مداخلت کا کہتے رہے، جن کو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی میرے ساتھ مل جاؤ، جن کو عمران خان کہتے رہے کہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کرو، جو حکومت جس کے خلاف آرمی فوج کو یا آرمی چیف کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ حکومت کو تبدیل کرے یا چینج کرے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ جی اب فوج کو آئین کے دائرے میں رکھیں تو اچھی بات ہے، دیر آیت درست آیت۔ وہی میں نے کہا نا کہ کچھ چیزیں عمران خان صاحب نے کی ہیں اصولی طور پر ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب کی زبان سے جب باتیں آتی ہیں تو پھر بات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسرا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب انہوں نے حلف اٹھا لیا، کافی سارے معاملات جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے یوکرین کے جو صدر ہیں وائٹ ہاؤس میں تھے اور انہوں نے ان کو ایوان صدر سے نکال دیا، وائٹ ہاؤس سے نکال دیا، کھری کھری سنا دی، اور ان کو کہا کہ جی نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ وہ ٹرمپ کے مطابق بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ جو سوال کر رہے تھے ٹرمپ اس کا جواب دینے کو تیار نہیں تھے، اور ٹرمپ نے کہا کہ تیرے تاڑے سے ساڑا لگا پیسہ کڈو ساڑا، یا پھر ایک تو ہم سے پیسے مانگتے ہو، پر دوسرا ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ مانگنے والے جو ہیں وہ کبھی اپنی پسند کا فیصلہ نہیں کروا سکتے، اپنی پسند نہیں نافذ کر سکتے، اس پر عمل نہیں کروا سکتے۔ تو یہی ہوا، وہ بیچارہ بولنا چاہتا تھا، ٹرمپ نے کہا تیری ایسی کی تیسی، تو کھڑا ہو سکتا ہے ہماری مدد کے بغیر؟ اور پھر ٹرمپ ایک صحافی نے بے عزتی کر لی۔ تو ویڈیو کے آخری حصے میں، اس ولاگ کے آخری حصے میں میں اس پر بات کروں گا، یہ جو ٹرمپ نے کیا ہے، اور کیونکہ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو ہے ٹرمپ سے امیدیں۔ اب دیکھیں ٹرمپ کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ ابھی تک تو ٹرمپ پاکستان کی طرف انہوں نے کوئی ایک جملہ، ایک بات بھی نہیں کی۔ کچھ دن پہلے کچھ امریکی جو کانگریس مین ہیں ان کا کوئی خدشت بھی آیا تھا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ مکمل خاموش ہے۔ عمران خان صاحب کے معاملے پر انہوں نے منہ میں مونگ ڈال دی ہے، وہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار۔ لیکن کیا کیجئے عمران خان صاحب کا کہ قوم کو بھٹکایا تھا کہ جی میرے خلاف سائفر، میری حکومت کو امریکہ کی مداخلت سے ختم کیا گیا، ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے کہی تھی نا۔ تو اب عمران خان صاحب اسی ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے پہلے تو لابنگ کرتے رہے، ٹرمپ کیا بائیڈن کو راضی کرنے کے لیے لابنگ کرتے رہے، کروڑوں ڈالر خرچ کیے عمران خان صاحب کے لوگوں نے امریکہ میں لابنگ فرمز کے اوپر۔ اب خان صاحب براہ راست ٹرمپ کو مخاطب ہو کر ترلا منت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو خط جو ہے وہ خط کہہ رہا ہوں میں، جو آرٹیکل عمران خان صاحب کا، یہ ایک بین الاقوامی جریدے میں چھپا ہے، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کی قید میں ہوں، یہاں پر قید تنہائی میں ہوں۔ اچھا، قید تنہائی بار بار، یار اتنا بڑا، مطلب دیکھو عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، غلط بھی ہو رہا ہوگا، اور بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مطلب آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے۔ اتنا ضرور ہے کہ ذمہ دار عمران خان صاحب ہے۔ جب میثاق جمہوریت ہو گیا 2008 سے 2018 تک پاکستان کی جیلوں میں سیاسی قیدی نہیں تھے، لیکن عمران خان صاحب آئے تو جیل سیاسی قیدیوں سے بھر گئے۔ عمران خان صاحب نے سیاسی انتقام کا وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا
جو میثاق جمہوریت کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جس کو ختم کر دیا تھا، نون لیگ نے پھر ذرا 2013 سے 18 کے اقتدار میں تھوڑی سی کچھ حرکتیں کی تھیں. شرجیل نام میمن گرفتار ہوئے تھے، کچھ وہ جو تھے صدر زرداری صاحب کے دوست ڈاکٹر عاصم، ان کے خلاف ایک بڑے بڑے مقدمات بنے تھے. نیب پھر متحرک ہو گیا تھا، وہ ہوا تھا، لیکن اس طرح جیلیں نہیں بھری گئی تھی. عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کہا سارے میرے مخالفین اندر کر دو، سارے اندر ہو گئے. کیا صدر زرداری، کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف، کیا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، کیا خورشید شاہ صاحب، کوئی ایسا بندہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو پہلی 3 لائنیں تھیں، خواجہ آصف، خواجہ سعد، خواجہ سلمان رفیق، احسن اقبال، کون کتنے نام گنوائیں گے، مریم نواز، فریال تالپور صاحبہ، یہ سب جیلوں میں تھی. تو خان صاحب جو ہیں وہ کہتے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، لیکن وجہ وہ خود ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کال کوٹری اور قید تنہائی نہیں ہے. قید تنہائی میں ہفتے میں 3 بار ملاقاتیں نہیں ہوتی. ہاں، عمران خان صاحب کو نومبر میں قید تنہائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، یا اکتوبر سے نومبر تک. تب عمران خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن بہرحال اس وقت بھی یہ تھا کہ عدالتی احکامات آ جاتے تو لوگ جا کر ملاقات کراتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو ایک تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہماری پارٹی بہت ملک کی مقبول پارٹی ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب دنیا کو ڈرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوری استحکام جو ہے وہ خطے کے لیے اور دنیا کے لیے لازمی ہے. اگر پاکستان جمہوری طور پر مستحکم نہیں ہوتا اور پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو خطے کے لیے بات خطرناک ہوگی. ایک اور چیز عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بڑی کمال ہے. کمال بھائی، آپ کو یہ باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں جب آپ خود شکار ہوتے ہیں، یا جب آپ کو سچ آپ تب بولتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ میرے کام آئے گا. دہشت گردی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج اور ایجنسیوں کو جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کے اوپر لگانے کے بجائے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. وہ اپنے اس آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ویسے تو کئی یو ٹرن لیے نا، لیکن یہ دہشت گردی کے معاملے پر اتنا بڑا عمران خان یو ٹرن لیں گے یہ کبھی سوچا نہیں تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس کو دہشت گردی نہیں مانتے، تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہی نہیں دہشت گردی ہے. وہ کہتا ہے دہشت گردی نہیں، اور یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب آج کل یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ جی کے پی کے میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہے، آپ نے فوج کو میرے پیچھے لگایا، میرے لوگوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے نصاب کے مطابق، ان کی ڈکشنری کے مطابق، پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے، جو طالبان یا ٹی ٹی پی یا افغانستان سے آنے والے دہشت گرد نہیں ہیں، ان کو لا کر بسایا عمران خان صاحب نے. اب بھی چند ماہ پہلے جب ہمارے جوانوں پر حملے ہوئے پاکستان کے اندر سرحد پار سے، اور تعاقب کر کے پاکستان کی فورسز نے جا کر افغانستان میں حملے کیے، تو عمران خان صاحب کو اس پر تکلیف نہیں ہوئی ہمارے جوان جو شہید کر دیے گئے تھے. ہمارے ملک کی جو سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی جو دہشت گردوں نے یا افغان طالبان نے جو سپورٹ کر رہے ہیں، اب عالمی اداروں کی رپورٹس ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب کو تکلیف نہیں ہوئی تھی. پاکستان نے جب اپنا جوابی حق استعمال کیا اور وہاں جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، عمران خان کو تکلیف شروع ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں افغانستان میں حملے کر رہے ہیں. بھائی افغان طالبان دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو عمران خان صاحب کو اب یہ دہشت گردی صرف اس لیے نظر آ رہی ہے کہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں دہشت گردی ہمارے ملک میں اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ فوج جو ہے نا وہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف استعمال کی اس کا ہو رہا ہے، ایجنسیاں ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان میں ہمیشہ عمران خان صاحب کے دور میں تو عمران خان صاحب اعتراف کرتے رہے کہ جی فوج کے بغیر تو میں حکومت نہیں کر سکتا تھا. فوج کے بغیر حکومت تو ظاہر ہے، فوج ایک ماتحت ادارہ ہے، کوئی بھی ادارہ اگر حکومت کا ساتھ نہیں دیتا تو ملک حکومت جو ہے وہ کمزور بھی ہوتی ہے اور حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن قانون سازی میں فوج کے بغیر نہیں کر سکتا، بجٹ میں فوج کے بغیر منظور نہیں کروا سکتا. فوج مجھے بندے پورے کر کے دیتی ہے ایوان اپنا اس میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. یہ عمران خان صاحب کہتے رہے. تو اب ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ دہشت گردی. تو بھائی دہشت گردی نے جب بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کھائی، دہشت گردی نے جب بلور خاندان کو نگلا، دہشت گردی جب کراچی سے لے کے راول پنڈی تک جب بم پھٹ رہے تھے، جب اے پی ایس میں حملے ہو رہے تھے، تب آپ کو یہ دہشت گردی نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اب کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب عمران خان صاحب صرف
دنیا کو، اچھا اب دنیا کو ڈرا رہے ہیں. دیکھیں جی اگر مجھے آزاد نہیں کیا جائے گا نا تو پھر پاکستان دنیا کے لیے خطرناک ملک ہو جائے گا. ایک ایک لفظ اس آرٹیکل میں عمران خان صاحب چیخ چیخ کر اس پہ کہہ رہے ہیں. دوسرا کہتے ہیں 103 ہمارے لوگوں کو، کارکنوں کو سزائیں دی گئی ہیں انسانی حقوق کے کنونشن کے خلاف. یہ وہ عدالتیں ہیں جن کو عمران خان صاحب کے انٹرویوز پڑے ہوئے، فوجی عدالتیں. وہ کہتے تھے فوجی عدالتیں بالکل ناجائز نہیں ہیں، فوجی عدالتیں ٹھیک ہے، ان کے تحت ہیں. اب عمران خان صاحب اس پر بات کر رہے ہیں. دہشت گردی والی میں نے بات کر لی. دوسرا عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو کہا ہے، ان کو کہا ہے کہ جی عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ فوج کو کا جو آئینی کردار ہے نا اس تک محدود رکھے، فوج کو اس سے باہر نہ آنے دیں. اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری آدمی تھے. عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کو ترلے منتیں کرتے رہے حکومت جانے کے بعد بھی. پہلے گالیاں دیتے رہے، میر جعفر، میر صادق، غدار. اور پھر جب بات نہ بنی تو عمران خان نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت کو ختم کرو، میں آپ وزیر اعظم بن کے آپ کو لامحدود مدت تک آپ کو آرمی چیف بنا دوں گا، جب تک آپ زندہ ہیں آرمی چیف رہے. عمران خان نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے باجوہ صاحب کو آفر کی تھی. پھر عمران خان جب آرمی چیف بنے عاصم منیر صاحب تو وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے آرمی چیف کے بغیر کسی سے بات نہیں کرنی، آرمی چیف طاقت اس کے پاس ہے، میں نے اس سے مذاکرات کرنے. ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ بھائی آئین کے تحت اگر آرمی چیف خود بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے. اور اگر عمران خان آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ میرے سے بات کریں اور میں نے آپ کے علاوہ کسی اور سے مذاکرات نہیں کرنے، کسی اور سے بات نہیں کرنی، تو بھی عمران خان صاحب اکسا رہے ہیں آرمی چیف کو سیاست میں مداخلت کے لیے. ہو رہی ہے سیاست میں مداخلت، کوئی اس پہ شک نہیں ہے. لیکن آج تک پاکستان کے کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ فوج طاقتور ہے اور میں نے بیٹھنا ہی فوج کے ساتھ ہے، میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. مولانا کے ساتھ آج کل ترلے منتیں ہو رہی ہیں ان کی. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مذاکرات بھی کیے تھے حکومت کے ساتھ. مذاکرات اس لیے کیے تھے، کس لیے کیے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات جناب کہ جی مجھے تھا کہ شاید حکومت جو ہے وہ میرے مطالبات جو ہیں کمیشن والے اور یہ وہ مان لے. تو مذاکرات میں بھی وہ کہتے ہیں جی مجھے دھوکہ دیا گیا اور میرے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. اب یہ سارے وہ معاملات، ساری وہ باتیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی مایوسی جھلک رہی ہے. جو اس آرٹیکل کا اختتام ہے وہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آپ کے پچھلے دور میں ہمارے پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات تجارتی، سیاسی، ہر طرح کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور اب آپ پاکستان میں یا وہ ممالک جہاں آمریتیں ہیں وہاں پر آپ جمہوریتوں کو سپورٹ کریں، انسانی حقوق کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ سے توقع کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی یا عدم استحکام ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی، سب کے لیے خطرناک ہوگا. اب انسانی حقوق کا رونا عمران خان صاحب کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ ٹرمپ کے سامنے. غزہ، ٹرمپ نے اپنا صدر کا حلف اٹھانے سے پہلے ایک ہو گیا کہ جی غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، اور جیسے ہی ٹرمپ صاحب سامنے آئے صدر بن کے، جنگ بندی بھی ختم، نیتنیاہو پاگل بن گئے مزید. ٹرمپ نے کہا کہ جی میں تو غزہ پہ قبضہ کروں گا، میں نے جا کے قبضہ کو میں تعمیر نو کرنی ہے، اور جتنے فلسطینی ہیں ان کو ہم سعودی عرب میں یا فلاں ملک میں جو ہے وہ ہم نے بسانا ہے، یہاں سے نکال دینا ہے، ہم ان کو نکال دیں گے. اس ٹرمپ سے عمران خان صاحب امید وابستہ کیے ہوئے ہیں. کون سے عمران خان؟ غلامی نامنظور، ہم کوئی غلام ہیں، یہ امریکی غلام ہے. تو ٹرمپ کو ختم اپنا آرٹیکل میں مخاطب ہو کر کہنا کہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے کچھ کریں، ہونا چاہیے، کہنا چاہیے، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کو، جس کے سامنے انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بڑے انسانی حقوق کی خلاف ورزی دنیا میں اس وقت نہیں ہو رہی. نسل کشی ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی گئی. جو ورکرز تھے، رضاکار اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے، وہاں جا کر جو بے گھر لوگوں کو اور مریضوں کا علاج کرتے تھے، خوراک پہنچاتے تھے، ان پر حملے کر کے ان کو مارا گیا. ان کی سپورٹ کرنے والے ٹرمپ سے امید کیے بیٹھے کہ جو ٹرمپ جو ہے پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی مکمل نہیں ہے، اور آج کی جمہوریت بھی مکمل نہیں ہے. کیسے مکمل ہوگی؟ جب سیاسی قوتیں ساتھ بیٹھیں گی. پاکستان میں 2008 سے 2018 تک جمہوریت بہت زیادہ مستحکم تھی،
2014 کے دھرنے نہ ہوتے، پروجیکٹ عمران خان نہ ہوتا، عمران خان کا اور یہ جو فوج کا ایک پیج کا جو ڈرامہ نہ ہوتا، تو آج عمران خان صاحب کال کوٹری میں نہ پڑے ہوتے۔ عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہیں۔ تو امریکہ سے جمہوریت مانگ رہے ہیں، جو کسی ملک میں جمہوریت چاہتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ، تو جب ان کا مفاد ہوتا ہے یہاں امریت مارشلہ لگوا دیتے ہیں، جب ان کا مفاد ہوتا ہے مشرف کو سپورٹ کرتے ہیں، جب مفاد نہیں ہوتا تو کچھ اور کرتے ہیں، ان کے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کا دوگلاپن ہے نا، قوم کو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال آرٹیکل عمران خان صاحب کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ٹرمپ، ظاہر ہے وہ ایک جوکر ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کے بندے ہیں، اور جو اس طرح کی حرکتیں پاپولسٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو یوکرین کے صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی وائٹ ہاؤس میں۔ ملاقات جھگڑے میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں وہ جو یوکرینی صدر تھے ان کی کوئی بات ٹرمپ صاحب کو لگی بری، تو ٹرمپ نے ان کی کر دی کلاس، اور انہوں نے ٹرمپ نے اپنا وائٹ ہاؤس میں جو ملاقات ہو رہی تھی اس میں یہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران بالکل کیمرے آن تھے، سارا کچھ تھا، تو وہاں تکرار شروع ہو گئی۔ اس میں نائب صدر جو امریکی ہے وہ بھی اس میں کود پڑے، اور ٹرمپ نے جو ہے وہ زیلنسکی کو کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، یعنی یوکرین جنگ نہیں جیت رہا، آپ جنگ ہار رہے ہیں، آپ اس جنگ سے ہماری مدد سے صحیح سلامت نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا عسکری ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زیلنسکی کہتے ہیں کہ جی 2 دنوں میں ختم ہو جائے گی، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے چپ، میری بات سن، اس کو ڈانٹ پلاتا ہے، جس طرح مطلب استاد یا ایک ڈکٹیٹر کسی کا سوال سننے کو تیار نہیں نہ ہوتا، اس طرح۔ تو وہ کئی بار یوکرینی صدر جو ہیں وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ اس کو بولنے نہیں دیتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے، آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول رہے ہیں۔ جب وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹرمپ یہ کہتا ہے آپ اس ملک کا یعنی امریکہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ ہمیں احکامات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، یہ ٹرمپ کہتا ہے اس کو۔ اور پھر جو نائب صدر ہے جے ڈی وینس، وہ بھی زیلنسکی کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے الفاظ انتہائی غیر مناسب ہیں۔ ٹرمپ نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ نے ایک بار بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس پر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ یوکرین کی سیکورٹی کی ذمہ داری جو ہے نا ہماری نہیں، امریکہ کی نہیں ہے، یورپ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی مدد بند نہ کرے، لیکن کہتے ہیں آپ بھی اپنا ذرا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ تو یوکرینی صدر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 30,000 سے زائد بچوں اور دیگر شہریوں کو روس نے اغوا کیا ہے، ہم ان لوگوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی ایک اچھی خاصی گرما گرمی، اور آج کل بہت یہ آج ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اور اس دوران ایک اور چیز بھی ہوئی، جو فاشسٹ اور پاپولسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ڈھولچی بھی رکھتے ہیں، ڈھول بجانے والے۔ تو ایک صحافی جو تھے انہوں نے بھی، ٹرمپ نے بےعزتی کی، تو ایک صحافی ہیں جو انہوں نے اپنا یوکرینی صدر کو کہا کہ جی تو کیڑے کپڑے پا کے آ گئے ہیں۔ صحافی ہیں برین گلین، وہ کہتے تو کیڑے کپڑے پا کے، کیا تم سب جرسی پہن کے آ کر بیٹھ گئے، تم 3 سوٹ نہیں پہن سکتے تھے، تم فل سوٹ نہیں پہن سکتے تھے، 3 پیس نہیں پہن سکتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے یار دیکھو جب جنگ بند ہو جائے گی نا تب میں پہن لوں گا۔ تو انہوں نے کہا ڈھنگ کے کپڑے کیوں نہیں پہن کے آئے تم؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کا ایک تماشا وائٹ ہاؤس میں ہوا۔ اور پھر ہوا یہ کہ مشترکہ پریس کانفرنس ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ باقی اس جو ٹرمپ کی اور اس کی جو ملاقات میڈیا کے سامنے ہوئی، اس میں جو ٹرمپ نے بےعزتی کی یوکرینی صدر کی، اس کے بعد دیگر جو جتنی بھی مصروفیات تھی ساری منسوخ کر دی گئی، اور ٹرمپ نے اس کو کہا کہ نکل ادھر سے، چل نکل، چلتا کر دیا، اور بے عزت کر کے نکال دیا ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو۔ روس اور یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، اور اب تک امریکہ یوکرین کی مدد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جنگ جاری تھی۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ جنگ بند ہو، ہم وہاں پر پیسے نہ خرچ کریں، اور ظاہر ہے جب یوکرین کی مدد بند کر دے گا امریکہ، اور یورپ اس طرح شاید مدد نہ کر سکے، تو پھر وہ زیادہ دیر روس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ روس قبضہ کر لے یوکرین پر، جو کسی زمانے میں سوویت یونین کا حصہ تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔